السلام علیکم۔ کلاس 8 آج ہمارا اسائنمنٹ نمبر 9 کا ڈے 1 ہے۔ سبجیکٹ ہمارا ہے اردو لٹریچر۔ بچوں، آپ لوگوں کو اسائنمنٹ نمبر 9 میں جو کام دیا گیا ہے وہ ہے نظم دنیا اسلام، جو علامہ اقبال کی تحریر کردہ ہے، اس کی بلند خوانی اور وضاحت ہے۔ پھر الفاظ معنی کا کام ہے، اس کے بعد سوال جواب ہیں، پھر 2 اشعار کی تشریحات ہیں، اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات ہیں، اور پھر سب سے آخر میں مرکزی خیال ہے۔ بچوں، آج کا کام خاصا ہے۔ پہلے میں آپ کو نظم کی بلند خوانی کروں گی، وضاحت کروں گی، اس کے بعد آپ کو کام کروایا جائے گا۔ اپنی کاپیاں ریڈی رکھیے۔ شاباش، پہلے آئیے میں آپ کو نظم سمجھاتی ہوں۔ نظم ہے دنیا اسلام، اور اس کا پہلا شعر ہے: کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ یہاں شاعر مخاطب ہیں ان لوگوں سے جو انہیں ترک اور عرب کے عروج کی داستانیں سنا رہے ہیں، انہیں باتیں بتا رہے ہیں، اور شاعر کا کیا کہنا ہے کہ کیا مجھے سناتے ہو ترک اور عرب کی داستانیں، ان کا عروج اور زوال، کس طرح وہ پوری دنیا پر چھا گئے، انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ اور بچوں، پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، اور سوز و ساز کہتے ہیں خوشیاں اور غم، عروج اور زوال کو۔ تو بچوں، شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میں سب بات جانتا ہوں، مجھے بہت اچھی طرح سے خبر ہے کہ مسلمان کس طرح پوری دنیا پر چھا گئے، اور کس طرح انہوں نے اسلام پھیلایا، محنت سے، مشقت سے، اپنی دینداری سے پوری دنیا میں انہوں نے اسلام پھیلا دیا۔ یہ ان کا عروج کا دور تھا جس میں مسلمان دنیا میں چمک رہے تھے، ان کی تقدیر کا ستارہ بڑا روشن تھا۔ اور پھر کس طرح مسلمان اپنے دین سے دور ہوئے اور کس طرح زوال کا شکار ہوئے، ان کی خونریزی، ان کی نسل کشی کی گئی اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ شاعر کہتے ہیں مجھے کوئی داستان سنانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے مسلمانوں کی نہ خوشیاں چھپی ہیں نہ مسلمانوں کے غم چھپے ہیں، میں تمام باتیں جانتا ہوں۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ حکمت کہتے ہیں طریقہ کار کو، ملت اسلامیہ، مسلمان قوم۔ گاز کہتے ہیں بچوں وہ تیزاب جو سونے کو گلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور پھر اس سے نئی کوئی چیز بنائی جاتی ہے۔ اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل مغرب کی بچوں ایک خاص انگریز کی اہل مغرب کی ایک خاص طریقہ کار ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں بڑا فخر کرتے ہیں اپنی حکمت، اپنی پالیسی پہ کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیٹکس، آپس میں لڑاؤ بھڑاؤ اور حکومت کرو۔ شاعر یہاں کہتے ہیں کہ انگریز کی جو حکمت ہے، مغرب کی، اہل مغرب کی، اس حکمت سے ہماری ملت اسلامیہ کی کیا کیفیت ہو گئی کہ جیسے گاز نامی تیزاب سونے کو گلا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح مسلمان
ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، ان کا اتحاد ختم ہو گیا ہے، وہ آپس میں لڑنے لگے ہیں مغرب کی حکمت کی وجہ سے، یورپ کی حکمت کی وجہ سے۔ ہو گیا مانند ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ اب مسلمان آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کو مارنے لگے، تو دوسری قومیں بھی بڑی طاقتور ہو گئیں اور انہوں نے بھی مسلمانوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں بچوں پانی کو، ارزاں کہتے ہیں سستے کو۔ مسلمانوں کا خون بالکل پانی کی طرح سستا اور بے قیمت ہو گیا، جو چاہتا ہے مسلمان کا خون بہا دیتا ہے۔ مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ مضطرب کہتے ہیں پریشان کو، اور دانائے راز، راز کا جاننے والا، سمجھنے والا۔ اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ تم پریشان ہی اس لیے ہو کہ تم اس راز سے بے خبر ہو کہ انگریز کی تو پالیسی ہی یہی ہے کہ آپس میں لڑا بھڑا دو اور حکومت کرو۔ اب تمہاری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے کہ تم ان کی حکمت کو، ان کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتے۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات۔ مشرق یعنی ایشیا کے رہنے والے مسلمان، اہل مشرق، مشرق کے رہنے والے مسلمانوں کا ربط کہتے ہیں رابطہ، ضبط، ربط و ضبط یعنی آپس کا تعلق، آپس کا اتحاد ہی ملت بیضا۔ یہاں شاعر کی مراد ملت بیضا سے مسلمان ہیں، وہ جو بہت پاکیزہ اور قوم ہے، ان کا اتحاد ہی ان کے پریشانیوں کی نجات ہے۔ ایشیا والے ہیں اب اس نکتے سے اب تک بے خبر، ایشیا کے مسلمان اس نکتے سے بالکل بے خبر ہیں کہ انگریز کا تو طریقہ کار ہی یہی ہے کہ آپس میں لڑاؤ بھڑاؤ حکومت کرو۔ جب تک مسلمان آپس میں رابطہ نہیں کریں گے، اپنے اتحاد اور تعلق کو دوبارہ برقرار نہیں رکھیں گے، تو وہ دنیا سے مٹ جائیں گے۔ ایشیا والے اس نکتے سے بے خبر ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ مسلمانوں کا اتحاد آپس میں بہت ضروری ہے حرم کی پاسبانی کے لیے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے، اپنا اتحاد برقرار رکھنے کے لیے، اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں کو ایک ہونا، ان کا اتحاد ہونا آپس کا بہت ضروری ہے۔ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، دریائے نیل۔ دریائے نیل کہاں ہے؟ مصر میں، جو افریقہ کا شہر ہے۔ اور خاک کاشغر، کاشغر بچوں چائنا کے ایک شہر کا نام ہے۔ یعنی افریقہ کے کونے سے لے کر چائنا تک کے مسلمان ایک ہو جائیں گے، تبھی وہ حرمین الشریفین کی حفاظت، اس کی عظمت کی پاسداری کر سکتے ہیں اور اپنی طاقت بحال رکھ سکتے ہیں۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گوہر۔ جو امتیاز رنگ و خوں، امتیاز کہتے ہیں فرق کرنے کو، رنگ اور خون، رنگت کی بنیاد پر فرق کرنا۔ اپنے خون، اپنے اعلیٰ حزم نسب کی بنیاد پر جو فرق کرے گا، اپنی رنگت کی بنیاد، اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہہ دیا تھا نا آخری خطبے میں، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔
کسی عربی کو اجمی پر اور جمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ شاعر یہاں یہی مراد کہہ رہے ہیں کہ جو اس بات سے پھرے گا کہ رنگت کی بنیاد پر فرق کرے گا یا اپنے خون اپنے اعلیٰ حزب نسب کی بنیاد پر فرق کرے گا تو وہ مٹ جائے گا، اپنا وجود کھو دے گا، اپنی طاقت کھو دے گا۔ ترک کے خرگاہی کہتے ہیں بچوں بہت بڑا خیمہ۔ ترک بڑے بڑے خیموں میں رہا کرتے تھے۔ خیمہ کہتے ہیں بیٹے ٹینٹ جیسے لگا دیتے ہیں نا، ویسے بہت بڑے بڑے خیمے لگا کر یہ رہا کرتے تھے۔ یا عربی اہل عرب کے لوگ والا گوہر کہتے ہیں موتی کو۔ عرب اصل میں ان کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اب اگر اس نسل کی بنیاد پر وہ فرق کریں گے یا اہل ترک ہونے کی بنیاد پر کوئی فخر کیا جائے گا تو ہمارا وجود مٹ جائے گا، ہمارا آپس میں اتحاد، چاہے ہم اہل عرب میں سے ہوں، چاہے ہم ترکوں میں سے ہوں یا کہیں اور کے رہنے والے ہوں، تمام مسلمان ایک اور بھائی ہیں۔ مسلمان اگر اس نقطے کو سمجھ لیں تو دوبارہ طاقت حاصل کر لیں گے۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اگر مسلمان اپنی نسل پر فخر کرنے لگے اور مذہب پہ مقدم سمجھنے لگے، مسلمانوں کا وجود تو اصل میں جو مسلمان ہے وہ ایک قوم کا حصہ ہے، اور وہ اگر اپنی نسب یا نسل کی بنیاد پر فرق کر کے اپنے آپ کو برتر سمجھیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر، راستے میں اڑنے والی دھول۔ بچوں راستے میں اڑنے والی دھول ایک دم نظر آتی ہے اور کہ وہ آسمانوں تک جا رہی ہے اور ایک دم سے پھر وہ مٹ جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مسلمان مذہب پر اپنی قوم کو، اپنے نسل کو، اپنے حزب نسب کی بنیاد پر مذہب پر مقدم سمجھیں گے، برتری دیں گے اپنے حزب نسب کو، تو بالکل جس طرح راستے کی مٹی آسمان تک اڑ کے ایک دم ختم ہو جاتی ہے، مسلمان بھی اسی طرح ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ بچوں مجھے امید ہے آپ کو یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے اپنی کاپی پینسل نکال لیجئے اور اس نظم کا ٹائٹل پیج بنائیے۔ نظم ہے دنیائے اسلام۔ بہت اچھا ٹائٹل پیج بنانا ہے بچوں۔ اس کے بعد آئیے ہم اس کا کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے اس کے الفاظ معنی۔ پہلا لفظ ہے ارزاں، ارزاں کا مطلب ہے سستا۔ دوسرا لفظ ہے امتیاز، رنگ و خون، رنگت اور نسل کی بنیاد پر فرق کرنا۔ تیسرا لفظ ہے پنہا، پنہا کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ خرگاہی، خرگاہی کا مطلب ہے بہت بڑا خیمہ۔ دانائے راز، مشکل باتوں کو جاننے والا، راز کا جاننے والا۔ اب بچوں ہیں سوال جواب۔ پہلا سوال ہے مسلمانوں میں اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے بچوں، مذاہب عالم میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو رنگ و نسل اور جغرافیائی وطنیت سے بالاتر ہو کر ایک ایسی عالمگیر انسانی برادری کی تشکیل کرتا ہے جس کے تمام ارکان ایک خدا کی مخلوق کی حیثیت سے سلامتی، امن و عافیت، اتحاد و یگانگت سے زندگی بسر کریں۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اپنے اسی اتحاد کی بدولت بلندی کے مقام پر پہنچے ہیں۔ فتوحات
اور کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن آج اگر ہم نظر دوڑائیں تو مسلمان ہمیں اس مقام پر نظر نہیں آتے جہاں ہمارے اسلاف نے اپنے اتحاد و یکجہتی کی بدولت مسلمانوں کو پہنچا دیا تھا۔ لہٰذا آج اتحاد اقوام عالم میں مسلمانوں کی اولین ضرورت ہے۔ بچوں، اس سلائیڈ کی مدد سے اپنا جواب مکمل کریں، پھر ویڈیو آگے بڑھا کر دیکھیں۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے، علامہ اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس کا جواب ہے بچوں، علامہ اقبال اپنے ان اشعار میں مسلمانوں کو اتحاد و یگانگت اور عملی زندگی کا پیغام دیتے ہیں۔ اس ضمن میں وہ ہمارے اسلاف کے کارناموں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا ہر عمل اسلام کے مطابق تھا، وہ اسلام کے سچے شیدائی تھے اور اللہ اور اس کے حبیب کے عطا کردہ احکامات پر عمل پیرا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دنیائے اسلام کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم بھی ان کی بنائی ہوئی روایتوں پر چلو اور رنگ و نسل کی ہر تفریق کو ختم کر دو تاکہ دنیائے اسلام تمہیں بھی زندہ جاوید ناموں میں یاد رکھے۔ بچوں، یہ ہمارا جواب نمبر 2 مکمل ہوتا ہے۔ ویڈیو پاز کرتے جائیں، اپنا کام مکمل کرتے جائیں، پھر ویڈیو آگے بڑھائیں۔ اب بچوں ہیں مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح بمع حوالہ لکھیے۔ شعر نمبر 1 ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ بچوں، اس کا حوالہ ہے مندرجہ بالا بند، ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم دنیائے اسلام سے لیا گیا متعلق ہے۔ اسے مشہور شاعر علامہ اقبال نے تحریر کیا ہے۔ اب ہے بچوں تشریح۔ شاعر علامہ اقبال اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم نے اپنے اسلاف کی روایات کو کیوں بھلا دیا؟ تمہارے آباء و اجداد نے جو کامیابیاں، جو فتوحات حاصل کی ہیں، تو اے مسلمانوں، تم بھی اب ایک ہو جاؤ۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہ سب حرم کی نگہبانی کرنے کے لیے ایک ہو جائیں، کیونکہ مغربی طاقتوں نے سر اٹھایا ہے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، مگر وہ بھول بیٹھے ہیں کہ دریائے نیل سے لے کر کاشغر تک جتنے مسلمان آباد ہیں، جو خالق کے ماننے والے موجود ہیں، اگر ایک ہو گئے تو وہ ایک قوت بن جائیں گے
کہ جس کو مٹانا کسی کے بس کی بات نہ ہوگی۔ تو اے مسلمانوں، تمہارے اس عظیم اتحاد کی آج شدید ضرورت ہے۔ بچوں، یہ شعر نمبر 1 کی تشریح ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہاں نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ حوالہ ہے بچوں، مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم دنیا اسلام سے متعلق ہے۔ اسے مشہور شاعر علامہ اقبال نے تحریر کیا ہے۔ تشریح ہے بچوں، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اسلام کی تاریخ بتانے والوں، شاید تم جانتے نہیں ہو کہ ترک و عرب میں اسلام کے پھیلانے والے کون لوگ تھے، وہاں اسلام کس طرح پھیلا، لوگوں کو مشکلات پیش آئیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ عرب جو کہ ایک جزیرہ نما سرزمین تھی، قبائل کی طرز پر لوگ وحشی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں جب مذہب اسلام کا نور پھیلا تو کس طرح اسلام کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کی زندگی میں کس طرح کے اتار چڑھاؤ آئے، اور یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ وہاں اللہ کا پسندیدہ دین پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب بچوں، نیا کام ہے، نئے صفحے پہ کیجیے گا، درست جواب پر نشان لگائیں۔ پہلا جملہ ہے، اس نظم میں نیل سے مراد ہے ندی، نیلا رنگ، دریا، جھیل، اور صحیح جواب ہے دریا، دریائے نیل مراد ہے۔ دوسرا جملہ ہے، نظم دنیائے اسلام سے سبق ملتا ہے نفاق کا، اتحاد کا، خوش اخلاقی کا، جنگ کا، اور بچوں صحیح جواب ہے اتحاد کا۔ اس نظم میں داستان سنانے کا ذکر ہے ایران و توران کی، ترک و عرب کی، مشرق و مغرب کی، شمال و جنوب کی۔ بچوں، ترک و عرب کی داستان سنانے کا ذکر ہے۔ کاشغر شہر ہے عربستان کا، افغانستان کا، ترکستان کا، چین کا۔ بچوں، کاشغر شہر ہے چین کا۔ جو امتیاز رنگ خوں کرے گا وہ باقی رہے گا، خوش رہے گا، مٹ جائے گا، ترقی کرے گا۔ بچوں، صحیح جواب ہے جو امتیاز رنگ خوں کرے گا وہ مٹ جائے گا۔ اب ہے بچوں مرکزی خیال۔ شاعر علامہ اقبال مسلمانوں کے عروج و زوال سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے اس نظم کا مرکزی خیال بھی ان کی اسی تحقیق پر مبنی ہے۔
وہ اس نظم کے مرکزی خیال میں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مسلمان جب بھی متحد ہوئے انہوں نے دنیا پر راج کیا ہے، اور جب بھی نفرتوں کا شکار ہوئے ہیں ان کا مقدر بنی ہے۔ سو وہ مسلم قوم کو اسلاف کے کارناموں سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی عملی کاوشوں کی نشاندہی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مسلم قوم کا اتحاد ان کی ترقی کا ضامن ہے اور ان کا ٹوٹ جانا تنزلی کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اپنے مذہبی اقدار و روایات کو اپنا کر متحد ہو جاؤ تاکہ پھر سے دنیا پر تمہارا راج ہو سکے۔ بچوں، ہمارا اسائنمنٹ نمبر 9 کا ڈے 1 کا کام یہیں تک تھا۔ ڈے 2 کے کام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کام بہت صفائی سے کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔